اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوریز کی طرف۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ جس بھائی نے شیئر کی ہے ان کا نام ہے شہروز بھائی راولہ کوٹ کشمیر سے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ شیئر کیا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں ہیں اور ہماری زمینیں ہیں جس پر کارن کی فصلیں ہوتی ہیں، تو یقیناً جانور بھی آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر ایک کتا رکھا ہوا ہے، اور کتے کو اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ جو بھی کوئی جنگلی جانور ہماری فصل میں داخل ہوتا ہے فصلوں کو کھانے یا تباہ کرنے کے لیے، تو کتا اسے فوراً بھگا دیتا ہے۔ اور کتے کی ٹریننگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ سب سے پہلے وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید اس جانور کو دیکھا ہو جس کے پیٹ پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، جسے انگلش میں پورکیوپائنز اور اردو میں خار پوست کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار جانور ہمیشہ ہماری فصل میں آ جاتا ہے اور ہماری فصل کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے علاوہ وائلڈ بور بھی ہماری فصلوں میں ضرور آتے ہیں۔ ہمیشہ کتا ہماری فصل کی پوری حفاظت کرتا ہے، لیکن ایک دن یہی کانٹے دار جانور پورکیوپائنز اچانک سے ہماری فصل میں داخل ہو گیا۔ ہمارے کتے نے اس پر حملہ کر دیا، تو اسی جانور کے کانٹے لگنے کی وجہ سے ہمارے کتے کی ٹانگ بری طرح سے انجرڈ ہو گئی اور زخمی ہو گئی۔ اب رات کو آخرکار ہمیں اپنی فصلوں کی پوری حفاظت کرنی پڑتی، ورنہ فصل تباہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ میں اور میرا کزن ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے بھائی شہروز کہتے ہیں کہ اب وہ رات آئی جس رات ہمارے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور وہ تھی 15 دسمبر 2023 کی رات۔ یہ واقعہ میرے اور میرے کزن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کتے کے انجرڈ ہونے کے بعد سے میرے انکل نے یعنی میرے کزن کے والد محترم نے ہم دونوں کی ڈیوٹی لگا دی رات کی۔ جیسے تقریباً 3 بجے کے درمیان تم لوگوں کو اس طرح فصل میں راؤنڈ لگا کے ہمیشہ الرٹ رہنا ہے تاکہ جانوروں کو بھگا سکو۔ فصل کو تیار کرنے میں بہت محنت ہوتی ہے، اور اگر وہی فصل تباہ ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، شہروز بھائی کہتے ہیں کہ میں اور میرا کزن اپنی فصل پر چکر لگا رہے تھے تمام جگہوں پر، اور اس مقام تک پہنچے جہاں پر ہماری فصل کی زمین ختم ہوتی ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ اور اس کے علاوہ دھند بھی پڑتی ہے، اور ویسے بھی یہ دسمبر کا واقعہ ہے، بہت سردیاں تھیں اور ہر طرف گھپ اندھیرا۔ ایک تو رات کا وقت تھا، پہاڑی علاقوں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی سٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں۔ ہماری زمینیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور کی زمین شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اونچائی کا حصہ ہے۔ جب ہم وہاں تک پہنچے تو ہمیں ایک کالا سایہ نظر آیا۔ جب اس کالے سائے کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس ہمیں ہی دیکھ رہا ہو۔ اونچائی کے حصے میں کھڑا تھا۔ ایک تو بہت زیادہ اندھیرا تھا، واضح طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انسانی وجود بالکل کالے سائے میں ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم دونوں نے کہا کہ نہیں، یہ جانور ہوگا۔ میرے کزن نے مجھے کہا کہ اگنور کرو، چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ذرا دیکھنے دو۔ میرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ انہی دنوں ہم نے بہت زیادہ شکار بھی کیا تھا، پورکیوپائنز اور وائلڈ لائٹ بور کا بھی، تو مجھے اندیشہ تھا کہ شاید یہ کوئی وائلڈ بور ہے جو کہ بہت ہی بڑا ہے، اور میں نے اس کا ہیڈ شاٹ کا نشانہ لیا اور اپنے کزن سے کہا کہ بالکل آواز مت کرنا، خاموش رہنا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور میں نے ایک دم سے گولی چلا دی، اور جب گولی چلائی تو میں بھاگتے بھی گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ کون سا جانور مرا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی جانور نہیں تھا۔ دوستو، اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنے ہیڈ شاٹ کا نشانہ لگایا تھا، لیکن کوئی جانور کیوں نہیں تھا؟
میں اور میرا کزن وہاں پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہے اور کافی دور چلے گئے، لیکن کوئی بھی جانور نہیں تھا۔ دراصل ہم نے جس پر گولی چلائی تھی وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جو کالے سائے میں ہم نے دیکھا تھا۔ دراصل ہم نے جس پر گولی چلائی تھی وہ کوئی جانور تھا ہی نہیں، وہ ایک جن تھا۔ جو کالا سایہ ہم نے دیکھا تھا وہ کسی وائلڈ بور کا نہیں تھا، بلکہ وہ وہی مخلوق تھی جو اس گھپ اندھیرے میں وہاں پہ کھڑی تھی۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں مشکل ہو رہی تھی، اس لیے میرے کزن نے لائٹر جلایا، اور جب لائٹر جلایا تو سامنے ہمیں ایک عورت نظر آئی۔ ایک لڑکی تھی جو کہ بہت حسین تھی، اور جھاڑیوں کے درمیان ایک لڑکی اچانک سے نظر آ جائے ہماری حالت بہت خراب ہوئی۔ ہم واپس دوڑے اپنی فصل کی طرف اور سیدھا اپنے گھر جانے کے لیے۔ شہروز بھائی کہتے ہیں کہ ہم بہت گھبرا گئے۔ اب تو بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ کوئی جن ہے جو کہ ایک جھاڑیوں کے درمیان کھڑی تھی۔ لائٹر جلایا تو روشنی میں نظر آئی، اور وہ اس وقت بہت حسین روپ میں تھی۔ جب ہم بھاگے اور مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے آ رہی ہے، اور جب مڑ کے دیکھا تو وہ واقعی ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور جس وقت وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی اس وقت وہ اچھے روپ میں نہیں تھی، وہ پوری کی پوری سیاہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں گویا لال بھٹی کی طرح جل رہی ہوں، بہت لال تھیں، اور اسے پیچھے آتا ہوا دیکھ کے تو خوف کے مارے گولیاں چلا دیں۔ جب گولیاں چلا رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہی گولیاں الٹا مجھ پہ ہی لگ رہی ہوں۔ میں اور میرا کزن خوف اور ڈر کے مارے وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ شہروز بھائی کہتے ہیں اب جب ہوش آیا تو ہم اپنے گھر پہ تھے۔ صبح گزرنے والے لوگوں نے ہمیں وہاں سے اٹھایا اور ہمارے گھر تک پہنچا دیا۔ جب یہ تمام واقعے سے گھر والوں کو آگاہ کیا تو وہ کافی ڈر گئے تھے، اور وہیں پہ مقیم ایک صاحب علم شخص کو بلایا جو کہ وہاں کے بڑے مشہور بزرگ بھی تھے، اور ہماری جان پہچان بھی بزرگ سے تھی۔ وہ انہوں نے آ کے ہم دونوں کا علاج شروع کیا، اور جب انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی پتہ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا دراصل جس کو تم نے گولی ماری تھی، شروع میں جو کالا سایہ تمہیں نظر آیا تھا وہ کوئی وائلڈ بور نہیں تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا بیٹا، وہ اسی جن کا بچہ تھا جو وہیں پہ ایک جانور کے روپ میں تھا۔ جنات اکثر جانوروں کے روپ میں جنگل، بیابان، پہاڑی علاقوں میں گھومتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں بھی کہیں نہ کہیں تو انسانوں سے میچ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے بچوں کو نقصان پہنچایا تو یہ قصاص بھی لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ تم نے گولی چلائی اور تم نے اس کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور عجب نہیں کہ نقصان پہنچایا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں جنات کسی انسان یا جانور کے روپ میں آتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ ہماری ڈائمینشن کی مخلوق نہیں ہے، اور جب وہ ہماری ڈائمینشن میں آتے ہیں تو انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں انسان کے وجود میں آنے کے لیے ہماری فزکس کے لوح میں آنا پڑتا ہے، یعنی دنیا کے جو طبی قوانین ہیں وہ ان پر اس وقت لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت انہیں ماریں گے تو وہ مر جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ جن کے روپ میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی جانور کے روپ میں تھے۔ عجب نہیں کہ تمہاری گولی نے اسے نقصان پہنچایا، تم نے جو حصار کیا تھا اسی وجہ سے تم بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی دوستو کہ کچھ ہی دنوں بعد انہی بزرگ کا انتقال ہو گیا جو ہمارا علاج کر رہے تھے، اور وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل جب سے انہوں نے علاج کرنا شروع کیا ان کی اپنی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، یعنی اب اس جن نے اپنا آ کے قصاص لیا تھا۔ تو یہ تھا ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ شہروز، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں، یہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں محسن بھائی، جو کہ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ بھی ولاگر ہیں۔ محسن بھائی کہتے ہیں
کہ ولاگنگ کے سلسلے میں مختلف شہروں میں مجھے جانا پڑتا ہے اپنا ولاگ بنانے کے لیے، اور اسی طرح مجھے ایک بار پلان بنا بلوچستان وزٹ کرنے کا۔ میں اور میرا دوست ہم دونوں بلوچستان چلے گئے، اور جس ہوٹل میں ہم نے اسٹے کیا تھا اس کا نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ پرائیویسی کی وجہ سے۔ وہ اس مقام میں اس جگہ پہ ایک واحد ہوٹل تھا جہاں پر کمرے میسر تھے، یعنی اسٹے کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آگے بھی جائیں تو واپسی وہیں آنا پڑتا ہے۔ ہم نے کیمپنگ بھی کی، بہت انجوائے کیا، اپنا ولاگ بھی بنایا، لیکن تھکن زیادہ ہونے کی وجہ سے جس شام ہماری واپسی تھی، جس بس میں وہ تقریباً 7 بجے کی تھی، اور تھکن کے مارے ہم دونوں سو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ 10 بج چکے ہیں، یعنی ہماری گاڑی بہت پہلے نکل چکی ہے۔ ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ محسن بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کسی بس کا پتہ کیا تو بالآخر ہمیں بس مل گئی اور ہم اس بس میں چڑھ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رات کا سفر تھا اور وہ بس جنگل کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ راولپنڈی جانا تھا ہمیں، اور جس مقام سے وہ گزری تھی وہ جگہ تقریباً وہ سارا ایریا جنگل پر مشتمل تھا۔ ایک ایسی جگہ تھی جو بہت ہی ویران اور سنسان تھی، اور وہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگ ہاتھ میں لالٹین پکڑے نظر آئے، اور جیسے جیسے بس قریب جاتی رہی، نظارہ جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کوئی انسان نہیں تھے۔ ان کی ہائٹ نارمل انسانوں جتنی نہیں تھی، بہت چھوٹی ہائٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بونے جنات ہیں۔ وہ ایک جلوس کی صورت میں لالٹین ہاتھ میں پکڑے وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جب ڈرائیور نے یہ دیکھا، بعض اوقات جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں لانگ ٹورز کرنے والے، ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ خطروں سے آگاہ ہوتے ہیں اور پہلے ہی لوگوں کو الرٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے محسن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اور جتنا ہو سکے ویٹ کرو اور خاموش ہو جا۔ چھوٹی ہائٹ کہ جن کے ہاتھوں میں لالٹین تھی وہ بس گزر رہے تھے، گویا کوئی جنات کا لانگ مارچ ہو یا جنات کا جلوس جا رہا ہو۔ اب نہ جانے کیا تھا، اور یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ جنات کا ابھی اس طرح کوئی جلوس جاتا ہو۔ بہرحال وہ ہمارے پاس سے گزر گئے، اور جنگل کی رات، دوستوں اندھیرا بہت زیادہ، جہاں تک بس کی روشنی جاتی ہے آپ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ بس کے تمام لوگ ورد کرنے لگ گئے، دعائیں پڑھنے لگے، سب ہی ڈر چکے تھے، ہم بھی خوف میں مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے اور ورد کرنے لگے۔ اور جب ان کا قافلہ وہاں سے گزر گیا تو ڈرائیور نے دوبارہ اپنی گاڑی چلائی اور ہم بھی وہاں سے نکل گئے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عجیب سا واقعہ تھا اور بہت ہی خوفناک، اور یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جسے ہم چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے۔ اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گا۔ جی تو پیارے دوستو، محسن بھائی کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے تیسرے واقعے کی طرف۔ اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچنے والا ہوں، یہ واقعہ ہماری بہن صبا ہاشمی نے انڈیا اتراکھنڈ سے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی تھی کہ چہرے کے نقش تو اچھی طرح یاد تھے، لیکن یہ واقعہ میری والدہ محترمہ نے مجھے سنایا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے بچپن میں اپنے نانحال دادحال رہنے کے لیے جاتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے والد محترم نے ہمیں ہمارے نانحال چھوڑا، یعنی ہماری نانی کے گھر پہنچ گئے۔ وہ رات جو کہ بہت ہی گرمیوں کی تھی، اور اسی رات لائٹ بھی چلی گئی۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اوپر نیچے سب مل کر رہتے ہیں۔ میری والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ ہم سب کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی، اور گرمی کی شدت ہونے کی وجہ سے میری نانی جان نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، پہلے کے زمانے میں جو سین ہوا کرتے تھے وہ کھلے آسمان کے نیچے، میری نانی کے گھر کا صحن بھی کچھ ایسا ہی کھلا تھا، اور وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے۔ نانی جان نے کہا کہ سب چل کر باہر چٹائیاں بچھا کے وہیں پر سوتے ہیں۔ میری والدہ محترمہ سے کہا کہ چٹائیاں بچھا دو،
امی جان اٹھی اور باہر جا کے چٹائیاں بچھا دیں، اور جب سب فیملی ممبرز وہاں جا کے جن جن کو باہر سونا تھا باہر سونے کے لیے لیٹ گئے، سب سے پہلے امی جان مجھے لے کے گئیں اور وہاں جا کے لٹا دیا۔ اسی طرح تمام فیملی ممبرز بھی وہاں پر آ گئے، لیکن نانی جان نے کہا کہ ایک کام کرو، گیٹ تھوڑا سا کھول دو، اس طرح باہر سے ٹھنڈی ہوا بھی گھر میں داخل ہوگی اور اس طرح گرمی میں نہیں سوئیں گے، باہر کی ٹھنڈی ہوا بھی آتی رہے گی تو سبھی سکون سے سوئیں گے۔ تو صبا کہتی ہیں کہ امی جان گیٹ کھول کے جب واپس آ رہی تھیں باہر سے تو بڑے عجیب و غریب کتے اندر داخل ہو گئے۔ والدہ محترمہ کو پتہ نہیں تھا تو وہ آگے آ چکی تھیں، پیچھے سے تو کتے اندر داخل ہو گئے، اور وہ بھی کوئی عام کتے نہیں تھے دوستو، ان کتوں کی ہائٹ تقریباً گدھوں جیسی تھی، بہت لمبے تھے۔ جب نانی جان نے دیکھا تو وہ گھبرا گئیں، انہوں نے کہا کہ ارے کتوں کو کوئی باہر نکالو۔ جب امی جان نے دیکھا تو 2 بڑے بڑے کتے اندر داخل ہو چکے تھے۔ امی جان نے ڈنڈا اٹھایا اور کتوں کو باہر بھگایا، اور کتوں کو باہر بھگانے کے بعد دروازہ دوبارہ اسی طرح بند کر کے اندر آ گئے۔ اور جب امی جان میرے پاس آنے لگیں، جب اندر داخل ہوئیں، میرے پاس آ رہی تھیں تو میں اس کی طرف اشارہ کر کے رونے لگی۔ میں بہت گھبرا گئی اور چلانے لگی کہ وہاں پر کوئی ہے، بس اتنا کہتی جا رہی تھی کہ وہاں پر کوئی ہے، اور روتی جا رہی تھی۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کہاں پر ہے، کون ہے؟ لیکن کوئی بھی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، میں چھوٹی بچی تھی۔ روتے ہوئے دیکھ کے امی جان نے اپنی گود میں مجھے اٹھا لیا، وہیں پر مجھے ٹہلانے لگی، گھمانے لگی، پیار کرنے لگی تاکہ میں چپ ہو جاؤں، لیکن میں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت زیادہ روتے ہوئے بس ایک ہی طرف اشارہ کر کے کہتی جا رہی تھی کہ وہاں پر کوئی ہے، وہ کھڑا ہے۔ امی جان اس طرف دیکھنے لگیں، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد میرے ماموں جان نے مجھے اٹھایا۔ سب ہی مجھے چپ کرانے میں مصروف تھے، تو میری نانی نے کہا کہ ایک کام کرو، اندر ممانی کے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں پر قرآن شریف اور دیوار پر کچھ آیتیں اور صورتیں لکھی ہوئی ہیں، شاید بچی رونا بند کر دے، اسی طرح اسے اندر لے جاؤ۔ نانی جان بڑی بزرگ ہیں اور شاید کہیں نہ کہیں انہیں اندیشہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے میری ممانی کے کمرے میں مجھے جانے کے لیے کہا۔ جب میری والدہ محترمہ وہاں لے گئیں تب بھی ایک طرف دیکھ کے رونے لگی کہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہے، یہی کہتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میرا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ والدہ محترمہ بہت پریشان ہو گئی تھی، کبھی وہ مجھے اپنی گود میں لے کے بیٹھیں، کبھی گھماتی رہیں، اور مجھے چپ کروانے میں تمام گھر والے مصروف ہو گئے، کبھی ایک ماموں تو کبھی دوسرا ماموں، اور آدھی رات کو چلانے کی آواز سے پڑوسی بھی جا گئے کہ آخر ان کے گھر میں بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ رات کے وقت بچے ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا، میں بہت چھوٹی سی بچی تھی، بس یہی ایک بات کہتی جا رہی تھی کہ وہاں پر دیکھو وہ کھڑا ہے۔ والدہ محترمہ بار بار کہتی جا رہی تھیں کہ بیٹا کیا ہے وہاں، بتاؤ مجھے کیا کھڑا ہے، لیکن میں صرف روتی جا رہی تھی، اور رونے کی آوازیں بھی دور دور تک جا رہی تھیں۔ آدھی رات کا وقت، بہت زیادہ سناٹا اور لائٹ بھی نہیں تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا کرتے تھے۔ امی جان مجھے لے کے کبھی اوپر کی طرف جا رہی تھیں، کبھی نیچے، یعنی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، لیکن میں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب ممانی کے کمرے میں امی جان مجھے لے کے گئیں۔ جب دروازے کی دہلیز پر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا وجود تھا جو میری طرف دیکھ کے مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ بچی، آ جاؤ میرے پاس۔ اسی طرح عجیب انداز میں مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا، اور گویا وہ کسی کو نظر نہ آ رہا تھا، صرف مجھے ہی، اور ایسا ہی تھا، وہ مخلوق کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب آدھی رات کو امی جان نے دروازہ کھولا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا، اور اسی طرح صرف مجھے نظر آنے لگا
اور کسی کو بھی نہیں۔ آج بھی اس کا حلیہ اچھی طرح یاد ہے۔ تو وہ کس طرح دکھ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی سینگیں تھیں، اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا۔ وہ سیاہ وجود میں تھا جو مجھے اسی طرح بلا رہا تھا کہ بس اس کے گلے میں گویا ہڈیوں کی مالا پہنی ہوئی ہو، جس کا حلیہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، وہ جنات میں سے بھی شیطان جن تھا، جو کہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ نہ جانے راہ چلتے ہوئے کہاں سے وہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اور صرف مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح میری والدہ محترمہ کافی ڈر گئیں۔ جب کچھ بھی نہ ہو سکا اور میرا رونا بند نہ ہوا اور آدھی رات کو ماموں جان مجھے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ انہیں اٹھایا گیا، انہوں نے مجھ پر پڑھائی کی، دم ورد کیا اور اس کے بعد واپس لے آئے اور گھر آ کے میں سو گئی۔ اور جب گھر آئی تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا، گویا میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری حالت عجیب سی تھی۔ میں بہت کم عمر میں تھی اور بچے اکثر ڈر جاتے ہیں، اور جب ڈر جاتے ہیں تو وہ بہت سیریس لے کے اپنے دماغ پہ حاوی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میں بچ گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد محترم آ چکے تھے، یعنی میرے بابا آ چکے تھے۔ جب رات کو میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور چپ ہی نہیں کر رہی تھی تو امی جان نے پریشانی کے عالم میں میرے والد کو فون کر لیا تھا، اور جب میں اٹھی تو والد صاحب میرے پاس تھے اور میرے لیے کھلونے بھی لائے تھے، اور میں انہی سے کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ جب مجھ سے صبح پوچھا گیا تو مجھے اس کا حلیہ اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ اس نے شیر کی کھال جیسا کچھ اوڑھا ہوا تھا اپنے جسم پر، جیسے کوئی شکاری ہوتا ہے۔ شیر کی کھال جیسا کچھ اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا، ہڈیوں کا ہار پہنا ہوا تھا اور اس کی 2 سینگیں بھی تھیں۔ وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے، اس کے بال بہت بڑے تھے۔ وہ بہت ہی عجیب اور بہت بھیانک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت کرم کیا، ورنہ اتنی کم عمر میں بچوں کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں اور جنات آسانی سے نشانہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ ماموں جان نے مسجد لے جا کر مجھ پر پڑھائی کروائی، دم کروایا تھا۔ ہماری بہن صبا ہاشمی کہتی ہیں کہ نانی کا گھر بہت پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، اور ان کی جو گلی تھی باہر کی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس گلی میں ویسے بھی اثرات ہیں۔ وہ جگہ دیکھتے ہی انسان کو وحشت آتی ہے۔ وہ گلی بہت ہی ویران اور سنسان رہتی ہے۔ اس گلی میں اگر اثرات پہلے سے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق جو آدھی رات کو شاید باہر تھی، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اندھیرا ہوتے ہی اپنے گھر کے دروازے اچھی طرح بند کر لیا کریں، کیونکہ مخلوقات زمین پر پھیل جاتی ہیں جو انسان سے 9 گنا زیادہ، اور ہمیشہ اپنا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، اور آیت الکرسی تو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہماری بہت زیادہ حفاظت کرتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، کیسا لگا آپ کو صبا ہاشمی کا یہ واقعہ؟ امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔